جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما، آمین۔ اہلا و سہلا، مرحبا، خوش آمدید ہمارے B2E لیول 3 کے اندر، جس کا آج ہم سبق نمبر 17 پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جس میں ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 57 تک، یعنی 57 نمبر آیت تک باذن اللہ تعالی اپنے سبق کو مکمل کریں گے۔ تو سورت یعنی کورس کے مقاصد، کورس کا تعارف، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سورت الانبیاء کا تعارف آ گیا۔ سورت الانبیاء، یہ سورت ایک تو مکی ہے، دوسرا اس کے اندر آیات کی تعداد 112۔ سورت کا نام انبیاء اس وجہ سے رکھا کہ اس کے اندر مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام ذکر ہوئے اور ان کے نام وغیرہ آئے یا ان کی باتیں ہوئیں۔ موضوعات کو اگر ہم دیکھیں تو شروع کی 48 آیات، یعنی آیت نمبر 1 سے لے کے 48 تک ہمارے پاس مختلف موضوعات بیان کیے گئے، جن میں حساب کا قریب آ گیا ہے دن، اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی پکڑ اور دیگر آسمان و زمین کی تخلیق اور ان چیزوں کے حوالے سے، اور مشرکین مکہ کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 46 سے، یعنی آیت نمبر 48 سے کہہ لیں آپ، 91 تک درجہ ذیل انبیاء کا بالترتیب ذکر ہے، جیسے موسیٰ اور ہارون کا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انہوں نے کس طرح سے دعائیں کیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو کس طرح سے شرف قبولیت سے نوازا۔ آیت نمبر 92 سے لے کر 112 تک، یعنی 112 تک مختلف موضوعات ہیں، جن میں تمام انبیاء کی ایک ہی ملت توحید کی طرف دعوت، یاجوج ماجوج، قیامت کا قریب آنا اور اہل ایمان وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ باذن اللہ شامل ہیں۔ اور اس کے اندر آخری جو آیات، ان میں ایک یہ بھی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ تو باقاعدہ اپنے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتے ہیں، اقترب، قریب آ چکا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، حسابهم، ان کا حساب و کتاب، وہم، اور وہ، فی غفلۃ، غفلت کے اندر، معرضون، اعراض کیے ہوئے ہیں، روگردانی کیے ہوئے ہیں، اور وہ ایک طرف گزرتے جا رہے ہیں، یعنی منہ پھیرے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو پھیر لیا ہوا ہے کہ حساب کا وقت بڑا قریب آ چکا ہے۔ جیسے اس کے اندر ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صاحب نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح سے بھیجے گئے ہیں، یعنی دو انگلیوں کو آپ نے اس طرح سے جمع کیا اور فرمایا، میں اور قیامت ایسے آئے ہیں کہ میری آمد کے بعد، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جیسے اس چھوٹی انگلی اور بڑی انگلی کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، اتنا ہی میری آمد کے بعد قیامت کے درمیان فاصلہ ہے، کہ قیامت اور میں اتنے قریب قریب ہیں کہ یہ میری آمد ہو گئی اور اتنا عرصہ، تھوڑا سا عرصہ باقی رہ گیا قیامت آنے میں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ساتھ ہی قیامت قریب ہو چکی ہے۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی میری نبوت اور میری نبوت کے بعد درمیان میں کوئی تیسرا نبی نہیں آئے گا اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ دونوں مطلب درست ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو سادہ لفظوں میں ثابت کرنا یہ ہے کہ قیامت انتہائی قریب ہے اور لوگ اپنی غفلت کے اندر گھومتے پھرتے جا رہے ہیں اور اپنے چہروں کو پھیر کے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ما یاتیہم، نہیں آیا ان کے پاس، من ذکر، کوئی بھی ذکر، من ربہم، ان کی رب کی طرف سے، محدث، نیا، الا، مگر، استمعوہ، انہوں نے اس کو سنا، وہم یلعبون، اور وہ کھیل میں لگ گئے۔ یعنی جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی نصیحت، کوئی نیا ذکر ان کے پاس آیا، تو بجائے اس کے اوپر ایمان لانے کے یا اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے، وہ اپنے کھیل تماشوں کے اندر ہی مگن ہو گئے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا، لاہیتن، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، واسروا، اور وہ آہستہ آہستہ، النجوى، سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دل غفلت میں پڑ چکے ہیں، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل غافل ہو گئے، واسروا النجوى، اور وہ آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ الذین، وہ، ظالموا، جو ظالم ہیں۔ اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلکم، هل هذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر،
بشرن انسان ہے، مثلکم تمہاری طرح کا، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہی ہے، افتأتون کیا تم آتے ہو السحر جادو میں، یعنی یہ آپس میں وہ سرگوشیاں کرتے ایک دوسرے کو یہ بات کہتے تھے کہ جس کے سحر کے اندر یا جس کے جادو کے اندر تم لوگ آ رہے ہو وہ ہماری طرح کا تمہاری طرح کا ایک انسان ہی تو ہے، افتأتون السحر کیا تم آتے ہو السحر جادو میں، یعنی تم اس کے جادو کے اندر کیوں آ جاتے ہو، وانتم اور اس حال میں کہ تم تبصرون دیکھ رہے ہو، تم دیکھنے والے ہو کہ یہ تمہاری طرح کا انسان ہے، پھر اس کے جادو کے اندر تم کیسے آ جاتے ہو۔ قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی میرا رب یعلم وہ ہے القول جو جانتا ہے فی السماء آسمان، یعلم جو جانتا ہے القول بات کو فی السماء آسمان میں، میرا رب تو وہ ہے جو آسمان کی ساری باتیں جانتا ہے، والارض اور زمین کی بھی ساری پوشیدہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے، لہذا ایسا نہیں ہے کہ تم آپس میں سرگوشیاں کرو ایک دوسرے کے اندر کانوں کے اندر باتیں کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری باتوں کو نہ جانے، اللہ تعالیٰ تو زمین اور آسمان کی ہر بات کو، ہر کام کو، ہر آہٹ کو، ہر خیال کو جاننے والا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ اور وہ اتنا سننے والا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کروڑوں لوگ مل کے ایک ہی وقت میں 1 کروڑ زبانوں کے ساتھ 1 کروڑ الگ الگ ڈیمانڈیں رکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی بات کو سننے والا ہے، والعلیم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں بل قالوا بلکہ انہوں نے کہا، یعنی مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، آپس میں وہ باتیں کرتے تھے، بل قالوا بلکہ انہوں نے کہا اضغاث احلام یہ تو پراگندہ خواب ہیں، یعنی ایسا خواب جو سمجھ نہ آئے، بل افتراہ بلکہ افتراہ اس کو اس نے گھڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر بلکہ وہ تو شاعر ہے، فلیاتنا بس وہ لائے ہمارے پاس بھی آیت ان کوئی نشانی کما جیسے ارسلا لائے الاولون پہلے بھیجے جانے والے جیسے چیزیں لے کے آئے۔ اصل میں ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ لوگ اکٹھے ہوئے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور دین اسلام کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے، اکٹھے ہو کے کہنے لگے کہ کوئی ایسا کام کریں جس سے اس کی دعوت رک جائے، تو ایک نے کہا کہ ہم کہیں گے یہ شاعر ہے، تو دوسرے نے جواب دیا نہیں یہ شاعر تو نہیں ہے، شاعر کہاں سے آ گیا، ولید بن مغیرہ تھا غالباً جو بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ اس مجلس کے اندر، اس نے کہا شاعر نہیں ہے، یہ کلام شاعر والی نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا ہم کہیں گے یہ کاہن ہے، کہتے نہیں یہ کاہن بھی نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا ہم کہیں گے یہ مجنون ہے، کہیں گے نہیں یہ مجنون اور پاگل بھی نہیں ہے، پھر انہوں نے اس طرح سے 2-4 اور باتیں کی، آخرکار بات یہاں پہ آ کے طے ہوئی کہ ہم اس کے بارے میں مشہور یہ کر دیں گے کہ یہ ایسا جادو کرتا ہے جس سے 2 بھائیوں کے درمیان میں 2 خاندانوں کے درمیان میں لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، لہٰذا انہوں نے یہ باتیں شروع کر دیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دین اسلام کی دعوت جو دیر بعد لوگوں تک پہنچنی تھی وہ بڑی جلدی پہنچنے لگ گئی، لوگ جب یہ سنتے کہ ایک ایسا آدمی آیا ہے جو ایسا کلام پیش کرتا ہے جس کلام کی وجہ سے بھائیوں کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو وہ زبردستی آ کے سننے بیٹھ جاتے، اور جو بندہ قرآن کو سنتا وہ قرآن کا گرویدہ ہو جاتا، اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ قرآن نہ تو شاعری ہے، نہ یہ کسی انسان کا بشر کا کلام ہے، نہ یہ عربی زبان کے علاوہ کوئی اور کلام ہے، بلکہ یقیناً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے وہ یہ کہنے لگے کہ اگر یہ اتنا ہی نبی ہے تو اس کو چاہیے تھا ایسی نشانیاں لے کے آتا جو اس سے پہلے لوگ لے کے آئے تھے، یعنی پہلے انبیاء کا قصے ان کو بھی پتہ تھے، پہلے انبیاء کی باتیں انہیں بھی پتہ تھی کہ کوئی اونٹنی یہ نکالتا، کوئی اور ایسا حصی معجزہ دکھاتا جس کو دیکھ کے ہم ایمان لے آتے، اب یہ حصی معجزے کا مطالبہ تو ایسے کرتے ہیں جیسے انتظار میں بیٹھے ہوں کو ابھی حصی معجزہ نظر آئے گا اور وہ ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ما آمنت قبلہم ما نہیں آمنت ایمان لائی قبلہم ان سے پہلے من قریت کوئی بھی بستی اہلکناہا ہم نے اس کو ہلاک کر دیا، یعنی جو بستی بھی ایمان نہیں لائی ہم نے اس کو ہلاک کر دیا، افہم یؤمنون کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی یہاں پہ یہ مطلب یہ ہے کہ افہم کیا وہ یؤمنون ایمان لائیں گے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیا ان کو نہیں پتا کہ ان سے پہلے جتنی بھی بستیاں تھیں، یعنی پہلی بستیوں کی تم باتیں کرتے ہو، پہلے انبیاء کی تم باتیں کرتے ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ پہلے انبیاء جو آیتیں یا نشانیاں لے کے آئے تھے ویسے معجزے، ویسی آیتیں، ویسی نشانیاں لے کے آؤ، تو تمہیں یہ نہیں پتا کہ پہلے جتنی بھی امتیں گئی تھی جنہوں نے ایمان نہیں لائے تھے اللہ نے ان ساری کی ساری امتوں کو اور بستیوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے یا وہ اب ایمان لے آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں
ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا قبل کا آپ سے پہلے، الا مگر رجالن آدمیوں کو، نوحی ہم نے وحی کی الیہم ان کی طرف، فاسألوا پس تم سوال کرو، اہل الذکری یاد رکھنے والوں سے، ان کنتم اگر تم ہو لا تعلمون نہیں جاننے والے، اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو تم ان لوگوں سے پوچھو کہ تم سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے تھے وہ سارے کے سارے انسان اور بشر اور آدمی ہی تھے۔ وما جعلناہم، پھر آگے اللہ مزید آگے بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے ہم ان کو، جسدن ایسے جسم والے، لا یاکلون کہ وہ نہ کھائیں الطعام کھانا، وما کانوا اور نہ ہی وہ رہیں خالدین ہمیشہ ہمیش، یعنی آپ سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ہم نے ان کو ایسا نہیں بنایا کہ ان کو کھانے کی کوئی طلب نہیں ہوتی تھی، کھانے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، ان کا جسم تھکتا نہیں تھا، ان کو نیند نہیں آتی تھی، یا کوئی اور وہ عجیب و غریب قسم کی مخلوق نہیں تھے، بلکہ وہ انسان تھے۔ اور مشرکین مکہ بار بار آپ کو پتہ ہے یہ باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے تھے قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانے بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی پھرتا ہے، یہ وہ آگے سے مطلب اعتراض کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے اعتراضات کا جواب دیے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، پہلے تو یہ بات یاد رکھیں انبیاء اللہ نے سارے کے سارے انسان اور بشر مبعوث فرمائے۔ پھر اللہ نے آگے مزید یہ بات بیان کر دی کہ ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ ان کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی ہم نے ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہو جائیں گے، بلکہ وہ فوت ہونے والے تھے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کی آگے جا کے وضاحت دوسری آیات میں آ بھی رہی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ثم پھر صدقنا ہم نے سچا کیا ہم ان کے ساتھ الوعد وعدے کو، فانجیناہم پھر ہم نے ان کو نجات دی، ومن نشاء اور جس کو ہم نے چاہا اس کو نجات دی، واہلکنا اور ہم نے ہلاک کر دیا المسرفین حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو۔ ہم نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا گیا وعدہ سچا کیا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں لقد البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا الیکم آپ کی طرف کتابن ایسی کتاب فیہ جس کے اندر ذکرکم تمہارا تذکرہ ہے، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ یہ بڑی کمال کی آیت ہے، اگر انسان صرف اس آیت کے اوپر غور کر لے تو اس کے کافی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ قرآن جو ہے نا، قرآن ایک ایسی جامد کتاب نہیں ہے جو آ کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی ایسی فضول باتیں کرتی ہیں جس کا ہمارے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن ریلیونٹ کتاب ہے ہمارے مسائل کے ساتھ، ہمارے عقیدے کے ساتھ، ہماری عبادات کے ساتھ، ہمارے معاملات کے ساتھ، ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور بڑا ہی نادان ہے وہ شخص جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہو اور وہ اپنا تذکرہ وہاں پہ تلاش نہ کر سکتا ہو۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہم نے ساری باتیں ہی تمہاری کی ہیں، تمہاری باتیں، ہر چیز ہم نے تمہاری وہاں پہ بیان کی ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ قرآن جو ہے نا ایسی زبردست کتاب ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں اس قرآن کو کھول کے اور اس کے اندر اپنا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، حقیقی چہرہ، یعنی لوگوں کو دکھانے والا چہرہ نہیں۔ میں نے یہ ویسٹ کوٹ پہنی ہے، یہ ٹوپی شوپی لگائی ہے، میں یہاں آپ کے سامنے باوضو ہو کے بیٹھا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں میں بڑا حضرت صاحب بن چکا ہوں، میرا ایک اصلی چہرہ بھی ہے۔ آپ یہ اپنا لباس، اپنی پوشاک، اپنی جو بناوٹ اور بناؤ سنگار ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اتار کے سائڈ پہ رکھیں اور تنہائی کے اندر قرآن کو کھول کے بیٹھیں اور اپنی تنہائی کا جائزہ لیں کہ میں تنہائی میں لوگوں سے چھپا ہوا کیسا ہوں۔ جیسے آپ تنہائی میں ہیں اصل میں آپ ویسے ہیں، اور آپ کا وہ چہرہ اصلی چہرہ ہے، اپنے اس اصلی چہرے کو تلاش کریں قرآن مجید کے اندر۔ قرآن آپ کو آپ کا اصلی چہرہ بتا دے گا، دکھا دے گا، اور پھر اپنے اس چہرے کے بعد اپنے انجام کو بھی یاد کر لیں۔ اگر آپ کا وہ چہرہ آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے تو الحمدللہ فتوبہ، آپ کے لیے خوشخبری ہے اور آپ کے لیے جنت ہے، اور اگر آپ کا وہ چہرہ آپ کو جہنم میں لے کے جانے والا ہے تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ کو معاف کر دے گا اور آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کا کلام اگر آپ کو Recording in progress. جی السلام علیکم، مجھے بتائیں میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں پھر۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
جی ابھی مجھے بتائیں آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے، صحیح نظر آ رہی ہے؟ بتا دیں ذرا مجھے، وائس پہ بتا دیں۔ چلیں جزاک اللہ خیر۔ چلو یہاں پہ بات کرتے ہیں ہم۔ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں فرمایا لقد ہم نے آپ کی طرف ایسا کلام نازل کیا ہے جس میں آپ ہی کا تو تذکرہ موجود ہے، یعنی انسان کا تذکرہ ہے۔ تو آدمی کو اپنے بارے میں جاننے کے لیے بڑی ضروری چیز ہے کہ وہ قرآن میں اپنا حقیقی چہرہ تلاش کرے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، وَكَمْ اور کتنی ہی، قسمنا ہم نے ہلاک کر دی، من قریۃ بستیوں میں سے، کانت جو تھی، ظالمتاً ظلم کرنے والی، وانشأنا اور ہم نے پیدا کیا، بعدہا ان کے بعد، قوماً ایسی قوم کو، آخرین جو دوسری تھی، یعنی ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا، وہ بستیاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرنے والی۔ اور اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فلما احسوا بأسنا، اگلے صفحے کے اوپر اللہ فرماتے ہیں فلما، پس جب، احسوا انہوں نے محسوس کیا، بأسنا ہمارے عذاب کو، اذا تو ہم وہ، منہا اس سے، یرکضون بھاگنے لگے، یعنی بھاگنے والے ہو گئے۔ جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ابھی عذاب آئے گا، تو وہ بھاگنا شروع ہو گئے اور دوڑنا شروع ہو گئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لا ترکضوا، مت تم دوڑو، تمہیں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ورجعوا واپس پلٹو، کس طرف؟ الا اس طرف، ما اترفتم جو تم کو آسائشیں دی گئی تھی، فیہی اس کے اندر، جو تمہیں آسائشیں ہم نے دی تھیں، جن آسائشوں کے اندر تم پڑے تکبر کا پہاڑ بن کے بیٹھے ہوئے تھے، انہی آسائشوں کی طرف ذرا واپس آؤ، ومساکینکم اور اپنے گھروں کی طرف واپس آؤ، لعلکم تاکہ تم سے، تسألون سوال کیا جائے، تم سے سوال کیا جائے۔ قالوا تو انہوں نے کہا، یا ویلنا ہائے افسوس، انا کننا ظالمین بے شک ہم تو ظالموں میں سے ہو گئے، یعنی ہم تو ظالموں میں سے تھے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فما زالت پس ہمیشہ رہی، تل کا یہ، دعواہم ان کی پکار، یعنی وہ یہی باتیں پکارتے رہے، حتیٰ یہاں تک کہ جعلناہم ہم نے ان کو بنا دیا، حصیدن کٹی ہوئی کھیتی، خامدین اور بجھی ہوئی آگ۔ بجھی ہوئی آگ سے مراد یہ ہے کہ راکھ کا ڈھیر، ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ختم کر کے زمین میں رکھ دیا، اور وہ یہی باتیں پکارتے رہے، یہی باتیں بولتے رہے، فما زالت تلک دعواہم، یعنی یہ والی یا ویلنا انا کننا ظالمین، یہ باتیں وہ کرتے رہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں پھر اس کے اندر کمی بیشی نہیں کی جاتی، اور نہ ہی لوگوں کا ایمان ان کو کوئی فائدہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے توبہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے انسان کو کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء اور نہیں ہم نے پیدا کیا سما آسمان کو، والارض اور زمینوں کو، وما بینہما اور نہ ہی ان دونوں کے درمیان میں، لاعبین صرف کھیل تماشا۔ ہم نے زمین آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو بھی چیز ہے، اس کو ہم نے کوئی کھیل تماشا یا ایسی چیز کے طور پہ پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لو اردنا اگر ہم چاہتے، ان نتخذا کہ ہم پکڑیں، لہون کسی کھیل تماشے کو، لاتخذناہ تو البتہ ضرور ہم پکڑ لیتے یا بنا لیتے، من لدنا اپنی طرف سے، ان کننا فاعلین یہ کہ بے شک ہم ہیں کرنے والے۔ یعنی اگر زمین آسمان یا زمین و آسمان کے درمیان میں خلا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یا یہ فضا یا جو بھی چیز ہے، فرمایا کہ اگر ہم اس کو کھیل تماشا بنانا چاہتے تو ہمارے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا، ہم اس کو کھیل تماشا بنا سکتے تھے، ہم اس کے ساتھ ایسے معاملات وغیرہ کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، ہم اس کے ساتھ ایسی چیزیں چلا سکتے تھے، ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اور ہمارے لیے یہ کون سا مشکل کام تھا۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں نقذف ہم مارتے ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ، ہم حق کے ساتھ یا حق کو، علی الباطل باطل پر مارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں، فیدمغوہ پس وہ جو حق ہے وہ باطل کا دماغ نکال لیتا ہے، دماغ یعنی یدمغو دماغ سے نکلا ہوا، ٹھیک ہے جی، فیدمغوہ پس وہ نکال دیتا ہے کس کو، یہ اچھا جی ایک منٹ،
چلیں بارک اللہ فیک. اللہ فرماتے ہیں کہ بل نقذف، بلکہ ہم لگاتے ہیں بالحق کی، حق کے ساتھ، حق کو علی الباطل، باطل یعنی باطل کو ہم حق کے ذریعے شکست دیتے ہیں. اور شکست ایسی ہوتی ہے فیدمغو، وہ حق اس باطل کا دماغ تک کھینچ لیتا ہے. فاذا ہوا، پس وہ ہو جاتا ہے زاہقن، ختم ہونے والا، نست و نابود ہو کے رہ جاتا ہے. یاد رکھیں حق اور باطل کی ایگزامپل یوں سمجھیں آپ کہ حق ایک طرح کا ایک مضبوط پتھر ہے اور باطل ایک کانچ کی دیوار ہے. یہ جو مضبوط پتھر اگر اس کانچ کی دیوار پہ جا کے لگے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اس کو ختم کر کے رکھ دے گا. حق اور باطل جہاں پہ بھی جمع ہو جائیں ہمیشہ فتح حق کی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے الْوَيْلُ، ہلاکت ہے، مما، اس سے، تصفون، جو تم عمل کرتے ہو یا جو تم بناتے ہو، جو تم کرتے ہو. وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمینوں میں، ومن، اور جو کوئی عندہ اس کے پاس ہے، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادتہ، اس کی عبادت سے، ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے ہر چیز، دنیا کی ساری مخلوقات یہ اللہ کے لیے، چاہے زمین میں چلنے والے انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں یا حشرات ہیں، کوئی بھی چیز ساری کی ساری اللہ کے لیے. اور آسمانوں کے اندر موجود جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ کوئی اور چیز ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. اور پھر آگے اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ کے فرشتے. فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی عبادت سے تکبر قطعاً نہیں کرتے، ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ آسمان کے اندر یہ 4 انگلیوں کے بقدر بھی ایسی جگہ نہیں ہے خالی جہاں پہ اللہ کے فرشتے موجود اللہ کی عبادت نہ کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر نہ کر رہے ہوں. اور بیت المعمور، یہ جو بیت اللہ ہے ہمارا، اس بیت اللہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا ایک گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس بیت المعمور کے اندر بہت بڑا گھر ہے اللہ کا، روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہ ایک دن میں عبادت کرتے ہیں. جو فرشتہ اللہ کا اس گھر میں داخل ہو گیا ایک بار، دوبارہ وہ اپنی پوری زندگی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ کی اتنی مخلوق پڑی ہوئی ہے اور وہ تھکتے بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یسبحون اللیل، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں رات کے وقت، والنہار، اور دن کے وقت، لا یفترون، اور وہ کبھی بھی سانس نہیں لیتے، یعنی مسلسل سستی نہیں کرتے، رکتے نہیں ہیں، سانس نہیں لیتے. لا یفترون، ہرگز وہ سستی نہیں کرتے اور مسلسل اللہ کی عبادت کے اندر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کے اندر مشغول ہیں. اللہ فرماتے ہیں ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیا ہے، آلہۃ الہ، من الارض، زمین سے، ہم ینشرون، جو ان کو پیدا کر سکے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ سے ایک طرح کا یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا انہوں نے زمین کے اندر کوئی ایسے الہ اپنے بنا لیے ہیں جو اللہ کا عذاب آنے کے بعد اگر ان کو ختم کر دیا جائے، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا جائے، جلی ہوئی لکڑی کی طرح کر دیا جائے، راکھ بنا دیا جائے، ہم ینشرون، کیا وہ اس کے الہ جن کو وہ اللہ کے علاوہ معبود مان رہے ہیں، ینشرون، کیا وہ ان کو دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ان کو کھڑا کر سکتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا کبھی بھی. اللہ فرماتے ہیں لو کانا، اگر ہوتے، سوری جی، اچھا جی، اس کے بعد آ گیا یسبحون اللیل فسبح. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لو کانا، اگر ہوتا فیہما، ان دونوں کے درمیان، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان میں اگر ہوتے، آلہۃن، ایک سے زیادہ الہ، جمع، الا اللہ، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، لفسدتا، تو وہ دونوں فاسد ہو جاتے، ختم ہو جاتے. یعنی زمین اور آسمان کے اندر اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو زمین آسمان یہ ختم ہو جاتا، فساد فی الارض مچ جاتا. آپ دیکھیں کسی ریاست کے اندر، ایون آپ دیکھیں کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ریاست کی بات تو چھوڑ دیں، بڑی دور کی بات نکل جائے گی. ہمارے پاس یہ زوم چل رہا ہے، اس زوم کے اندر آپ کو ایک ہی وقت میں اگر 2 استاد پڑھا رہے ہوتے تو آپ کو کس کی سمجھ آنی تھی؟ کسی کی بھی سمجھ نہیں آنی تھی. میں نے کہنا تھا کہ کلاس 8 بجے شروع ہو، دوسرے استاد جی نے کہنا تھا کلاس 8:15 پہ شروع ہو. ٹھیک ہے جی، میں نے کہنا تھا کہ میں 17واں پارہ پڑھاؤں گا، انہوں نے کہنا تھا نہیں جی میں نے 18واں پارہ پڑھانا ہے. میں نے کہنا تھا جی میں 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹ کو نہیں پڑھاؤں گا، انہوں نے کہنا تھا میں نے 20 سے زیادہ کو نہیں پڑھاؤں گا. تو چھوڑ دیں بڑی بڑی ریاستوں کی بات، بڑے بڑے کہکشاؤں کی بات، بڑی بڑی فضاؤں کی بات، زمین و آسمان کی بات. یہ چھوٹا سا زوم ہمارے پاس ایک پروگرام ہے
یہ نہیں چل سکتا جہاں پہ دو بندے ایک ہی طرح کی رائے رکھنے والے ہوں، یا دو لوگوں کے پاس سیم طرح کی اتھارٹیز ہوں، یہ نہیں چلتا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں اگر اللہ کے علاوہ بہت سارے الہ ہوتے تو زمین و آسمان تو کب کا ختم ہو جاتا، فنا ہو جاتا۔ فسبحان اللہ، بس پاک ہے اللہ تعالیٰ، رب العرشی، جو عرش کا رب ہے، عما اس سے، یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں لا یسألو، نہیں سوال کیا جاتا، عما اس سے، یفعلو، جو وہ کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کام کرتا ہے اللہ سے سوال نہیں ہوتا۔ وہم یسألون، اور ان سے سوال کیا جائے گا، یعنی انسانوں سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تو کریچر ہے، وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، وہ قانون بنانے والا ہے، وہ قانون سے بالا ہے، منزہ ہے، مطہر ہے، بلند و بالا ہے۔ قانون بنانے والا قانون کے اندر نہیں آتا کبھی بھی۔ فرمایا وہم یسألون، اور ان سے سوال کیا جائے گا، اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ، اس کے علاوہ، آلہۃ، الہ، قل کہہ دیجئے، ہاتوا، لاؤ، برہانکم، تمہاری کوئی دلیل۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بنائے ہوئے ہیں تو اس الہ کے معبود ہونے پہ کوئی دلیل لے کے آؤ۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو جا بجا نشانیاں دی ہیں، انہوں نے لوگوں کو پیدا کیا، کیا انہوں نے اپنی ذات کو پیدا کیا؟ کیا وہ ہیں جو آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں؟ کیا وہ ہیں جو درختوں کو پیدا کرتے ہیں؟ کیا وہ ہیں جو کھیتیاں اگاتے ہیں؟ اللہ نے تو بڑی نشانیاں ذکر کی ہیں۔ اگر تم نے دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کو اللہ کے برابر پہ کھڑا کر لیا ہے تو ہاتو برہانکم، لاؤ کوئی دلیل تو دو اس بات کی کہ تمہارے پاس یہ دلیل موجود ہے، چاہے وہ لکھی ہوئی شکل میں ہو یا چاہے وہ پرفارمڈ شکل میں ہو، کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ تیرے مقابلے میں ہم نے لا کے کھڑا کیا جو تیرے مقابلے میں کام کر سکتا ہے۔ ایسے ہرگز نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہاذا، یہ ذکر ہے، من اس کے لیے، معیہ جو میرے ساتھ ہیں، و ذکر اور نصیحت ہے، من قبلی جو مجھ سے پہلے ہیں، یعنی نبی ان سے یہ کہہ دیں کہ یہ جو قرآن مجید میرے پاس موجود ہے یہ میرے ساتھ والے لوگوں کے لیے ذکر اور نصیحت ہے، اور مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے ذکر تورات اور انجیل اور صحف ابراہیم و موسیٰ کی صورت میں نازل کیا، لوگ اس پہ ایمان نہیں لائے۔ بلکہ اکثرہم، ان کے اکثر، لا یعلمون، وہ جاننے والے نہیں ہیں، الحق کا حق کو، فہم، پس وہ ہیں، معرضون، اعراض کرنے والے، روح گردانی کرنے والے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسول، کوئی بھی رسول، الا مگر، نوحی، ہم نے وحی کی، الیہ، اس کی طرف، انہو، کہ وہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا مگر، آنا، میں، فاعبدونی، پس تم میری عبادت کرو۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک نقطے کی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ دیکھیں یہ جو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے یا لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ اس کے دو بڑے رکن ہیں۔ ایک پہلا رکن ہے لا الہ، نفی، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہ ہے اس بات۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جب ہم نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے، ایون کسی بات کے اندر تاکید بھی پیدا کرنی ہوتی ہے، تو ہم اس بات کے ساتھ شروع کرتے ہیں، صرف یہ کام ہوگا، بالکل ایسے ہی ہوگا، یہی ہونا چاہیے۔ ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، لیکن اللہ نے اس کلمہ توحید اور کلمہ اخلاص کی ابتدا کروائی ہے نفی سے، کہ لا الہ، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان سب کا انکار۔ پھر اس کے بعد ایک واحد اللہ، یکتا و جبار و قہار و رزاق و فتاح العلیم کا اقرار، الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کی آپ یوں بھی مثال سمجھ سکتے ہیں کہ میں اگر کہوں کہ ہمارے اس یو کیو لیول 3 کے اندر بی ٹو ای میں صرف امجد صاحب آئے ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں کہوں کہ صرف امجد صاحب تشریف لائے ہیں کلاس میں، تو اس کے اندر تھوڑا بہت شک پڑ سکتا ہے کہ 8:10 تک امجد صاحب تھے، اس کے بعد باقی لوگ بھی آ گئے، استاد صاحب نے پہلے ٹائم کی بات کی ہے، کوئی نہ کوئی شک ہوگا کہ صرف امجد کے ساتھ باقی لوگ بھی ہو سکتا، کوئی خواتین آ سکتی ہیں، امجد مرد اکیلا ہوگا شاید اس سے مراد۔ لیکن جب یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی بھی نہیں آیا سوائے امجد کے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہلکی پھلکی شک و شبے کی گنجائش تھی وہ بھی ختم کر دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جو نفی پہلے لے کے آئے ہیں اور اس بات بعد میں لائے ہیں، اس سے مراد یہ ہے اور اس کی حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر اگر کوئی رائی برابر شک بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے تو وہ اس شک کو دور کر لے۔ لا الہ الا انا، میں، فاعبدونی، لہذا تم نے عبادت میری ہی کرنی ہے۔
وقالوا، اور انہوں نے کہا اتخذ الرحمن، بنا لیا ہے رحمان نے والدن اولاد، سبحانہ، حالانکہ وہ تو بڑا پاک صاف ہے اس سے. اللہ تعالیٰ تو بڑا بلند و بالا ہے، اللہ کوئی اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو لفظ کن کہے تو فیکون اسی وقت سارے کے سارے معاملات سمٹا کے رکھ دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو 1 منٹ کے اندر زمین کو ختم کر کے ریزہ ریزہ کر دے. اللہ کو کسی کی ضرورت کیا ہے؟ اولاد کی ضرورت اس کو کیا ہے؟ سبحانہ، وہ تو بلند و بالا ہے. مشرکین مکہ اصل میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہتے تھے، اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. یا اور دوسرا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ اللہ کی اولاد بھی ہیں اور اللہ کے مقرب ہیں، لہٰذا یہ فرشتے ہماری سفارش کریں گے. اللہ نے ان کی اس سفارش کا آگے رد کر دیا جو ابھی اگلی آیات میں آ رہا ہے. وقال، وہ کہتے ہیں اتخذ الرحمن، بنا لیا رحمان نے والدن اولاد، سبحانہ، حالانکہ وہ تو پاک ہے، بلکہ عباد، وہ بندے ہیں، مکرمون، عزت والے، وہ اللہ کے عزت والی مخلوق اور اللہ کے عزت والے بندے ہیں. لا یسبقونہ، وہ آگے نہیں بڑھتے، بالقولی، کسی بھی بات کے، وہم، اور وہ، بامرہ، اس کے حکم پر، یعملون، عمل کرنے والے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی بھی اللہ ان کو حکم دیتا ہے، لا یسبقونہ، وہ آگے نہیں بڑھتے فٹافٹ. اللہ کے حکم، جتنا اللہ نے حکم دیا اتنا بجا آوری کرتے ہیں، اپنی مرضی کا اجتہاد نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فلاں کام کرو تو کہتے ہیں چلو تھوڑا سا زیادہ کر لیتے ہیں یا تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں. جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے بعینہ، اسی کام کو اسی طرح سے، اسی اسی پروٹوکولز کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یعلم، وہ جانتے ہیں، ما بین ایدیہم، جو ان سے پہلے ہیں، وما خلفہم، اور جو ان سے بعد ہیں، ولا یشفعون، اور وہ سفارش نہیں کریں گے. یعنی مشرکین مکہ اگر یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ یہ اللہ کے فرشتے، اللہ کی مخلوق، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو وہ ہماری سفارش کریں گے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، ولا یشفعون، وہ کبھی سفارش نہیں کریں گے، الا، مگر، لمن ارتضی، جس سے وہ راضی ہو گیا، یعنی جس سے اللہ راضی ہوگا اس بندے کی وہ سفارش کریں گے. وہم، اور وہ ہیں، من خشیتہ، اس سے ڈرنے والے، مشفقون. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے، مشفقون، اور جھک جانے والے ہیں. لہٰذا ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اللہ کے ان فرشتوں کی میں عبادت کرنا شروع کر دوں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میری سفارش کریں گے. ایسے نہیں ہوگا کبھی. مشرکین مکہ کے اس عقیدے کا رد اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا. وہم من خشیتہ مشفقون، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف رکھنے والے ہیں. ومن یقول، اللہ فرماتے ہیں ومن یقول، اور جس نے کہا، منہم، ان میں سے، انی، بے شک میں، الہ، الہ ہوں، من دونہ، اس اللہ کے علاوہ، فذالک، پس تو یہ، نجزیہ، ہم اس کو جزا دیں گے، جہنم، جہنم کی. یعنی انسانوں میں سے یا فرشتوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں الہ ہوں، میری عبادت کرو. لیکن اگر بالفرض انسانوں میں یا فرشتوں میں اگر کوئی ایسا پیدا ہو جائے اور وہ یہ بات کہے کہ میں الہ ہوں لہٰذا میری عبادت کرو، تو اللہ کہتے ہیں فذالک نجزیہ جہنم، تو یہ ہم نے اس کا بدلہ اس کے لیے جہنم تیار کر کے رکھا ہے. کذالک، اور اسی طرح سے، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، الظالمین، ظلم کرنے والوں کو. گو کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کے اندر، اللہ کے انبیاء کے اندر، اللہ کی مخلوقات کے اندر اور فرشتوں کے اندر کوئی ایسا آئے کہ جو کہے کہ میں الہ ہوں. اور یہاں پہ مشرکین مکہ کے عقیدے کا رد بھی ہو رہا ہے کہ ان فرشتوں نے تو ہرگز یہ نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، تم اپنی طرف سے یہ باتیں بنا کے بیٹھ گئے ہو. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اولم یرا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان، کانتا، وہ دونوں تھے، رتقن، جدا جدا. رتقن کا مطلب یہ ہوتا ہے، رتقن کا مطلب ہوتا ہے بند. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب زمین آسمان کو پیدا کیا، بعض میرے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ زمین و آسمان کو جب اللہ نے پیدا کیا تو ایسے رینڈملی بنا دیا گیا، بند تھا وہ. جیسے ذرہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیدا کیا، پھر اس ذرے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں، جیسے اس کا دل کیا اس نے مخلوقات بنائی. جو بھی آپ یہ بات کر لیں تو اللہ کہتے ہیں کانا تھا رتقن، یہ تو بند تھے، بالکل بند تھے. ففتقناہما، پس ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. وجعلنا، اور ہم نے بنایا، من الماء، پانی سے، کل شیء، ہر چیز کے لیے، حی، زندہ رہنا. افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی جو پانی ہے نا، پانی یہ حیات ہے ہر چیز کے لیے.
آپ دیکھیں انسان ہے تو پانی کے محتاج ہیں، اور اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ دنیا کی ساری جو مخلوقات یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، چاہے انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، پھل پھول ہیں، پودے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک تو پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان سب کی چیزوں کی جو پیدائش اور افزائش ہے وہ پانی کے ذریعے ہوتی ہے، پانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کے اندر جو پانی ہے اس کو ہم نے بطور حیات رکھا ہے۔ افلا یؤمنون، تو کیا وہ ایمان نہیں لے کے آتے؟ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وجعلنا، اور ہم نے بنایا فی الارض، زمین میں، رواسیا، پہاڑوں کو، ان تمیدا، کہ وہ نہ ڈھل جائے بہم، ان کے ساتھ، یعنی زمین کے اندر ہم نے پہاڑوں کو اس طرح سے گاڑ دیا، جیسے ہم پہلے سورۃ النحل کے اندر پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین میں ایسے گاڑ دیا کہ وہ لوگوں کو لے کے ہلے نہ۔ اور جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا، بنایا، تو زمین ہلنے لگ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر میکھیں ٹھوک دی پہاڑوں کے ذریعے، پہاڑوں کے ساتھ، تو زمین اپنی جگہ پہ ٹھہر گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کہیں ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا کہ کہیں وہ تمہارے اوپر نہ آ جائے، تم پر جھک نہ پڑے۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے فیہا، اس کے اندر، فجاجن، فجاج کا مطلب ہوتا ہے کشادہ، اور سبلن کا مطلب ہے راستے۔ ہم نے زمین کے اندر کشادہ راستے بنائے، لعلہم، تاکہ وہ یہتدون، سیدھے راستے پہ جا سکیں، ہدایت پا سکیں، یعنی اپنا راستہ پہچان سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں کیسی ہیں۔ زمین کے اندر اللہ نے راستے بنائے ہیں کہ تم اس طرف جاؤ گے تو تمہیں فلاں چیز مل جائے گی، اس طرف جاؤ گے تو فلاں چیز۔ جیسے ہم نے اپنے شہروں کے اندر اور ملکوں کے اندر روڈز کا ایک میپ بچھایا ہوا ہے، ایک پورا روڈز کا ایک نقشہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے کہ میں نے یہاں سے فلاں جگہ پہ جانا ہے تو زمین کے اندر راستے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس نے زمین کے بھی راستے دیے ہیں اور آسمان کے بھی راستے دیے ہیں۔ میں واللہ یقین کریں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں، بعض اپلیکیشنز ایسی ہمارے پاس موجود ہیں جن میں نا آپ کسی بھی لائیو جہاز کو ٹریس کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ وہ اپلیکیشن کھول کے دیکھیں نا، لائیو ایویشن اس کو کہتے ہیں، یہ اس طرح کے مختلف اس کے نام ہیں۔ آپ وہ جہاز آپ کو کھول کے دیکھیں تو آپ کو ایک ٹائم میں ہزاروں جہاز فضا کے اندر نظر آئیں گے جو چل پھر رہے ہیں، اور جہازوں کے اپنے اپنے روٹ اور اپنے اپنے راستے ہیں، وہ اپنے اپنے راستوں پہ، اپنی اپنی ہائٹ پہ، اپنے اپنی جگہوں پہ جاتے ہیں۔ کس نے یہ آسمان کے اندر راستے تعین کر دیے ان کے لیے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ اللہ نے لوگوں کو سمجھ اتنی دی کہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ والی وہ پلیس ہے، کہ مثال کے طور پہ اگر کسی جہاز نے جدہ سے اڑ کے امریکہ تک جانا ہے تو اس کی ہائٹ اتنی ہوگی تو اس کے لیے فیزیبل ہے۔ اگر کسی جہاز نے جدہ سے اڑ کے مدینہ تک جانا ہے تو اس کی ہائٹ اتنی ہوگی تو اس کے لیے سوٹ کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی۔ زمین کے اندر اللہ کہتے ہیں ہم نے بڑے کشادہ راستے بنائے، آسمان تمہارے لیے ہم نے کھول دیا۔ وجعلنا السماء، اور ہم نے بنایا سما، آسمان کو، سقفن، چھت، محفوظہ، بڑی محفوظ، یعنی لاکھ زلزلے آئیں، لاکھ سیلاب آئیں، لاکھ پریشانیاں آئیں، لاکھ سورج گرہن لگے، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آسمان زمین پر گر پڑا ہو۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے لوگوں کے لیے۔ ہماری چھتیں تو ناکارہ چھتیں ہیں، سیلاب آیا، زلزلہ آیا، یا کوئی اور قدرتی آفت آئی، کوئی اور نیچرل ڈیزاسٹر آیا تو ہماری چھتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی چھت آسمان ایسی محفوظ چھت ہے جو کبھی زمین بوس نہیں ہوتی، الا کہ یہ کب ختم ہوگی؟ جس دن قیامت آئے گی اور دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ بس یہ وہ دور ہوگا جب یہ آسمان کی چھت اللہ کے حکم سے ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وہم عن آیاتہا، ہم نے آسمان زمین ان کے لیے بچھا دیے، ان کے لیے مسخر کر دیے، اور ان کی حالت کیا ہے؟ وہم عن آیاتہا، وہ اس کی آیات سے معرضون، اعراض کرنے والے، روح گردانی کرنے والے ہیں۔ وہو الذی، اللہ تو وہ خوبصورت پیاری ذات ہے، خلق اللیل، جس نے رات کو پیدا کیا، والنہار، اور اللہ نے دن کو پیدا کیا، والشمس، اللہ نے سورج کو پیدا کیا، والقمر، اور چاند کو پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر بات دیکھو، فرمایا کلن، ہر چیز، فی فلکن، اس فضا کے اندر، یسبحون، وہ تیر رہی ہے، چل رہی ہے اس مدار کے اندر۔ فلک مطلب یہ فلک سے مراد آپ یہ فلک فضا بھی کہہ سکتے ہیں، مدار بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو ہمیں فضا نظر آ رہی ہے نا، یہ کہکشاں، یہ گلیکسی وے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمارے سامنے ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ تو صرف سورج اور چاند کا ذکر آیا نا، سورج اور چاند کا ذکر آیا، لیکن اس فضا کے اندر کتنے سیارے گردش کر رہے ہیں،
جناب پلوٹو ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، اور اسی طرح سے پتہ نہیں کتنے کتنے سیارے آسمان کے اندر تیر رہے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پہ پھر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز اپنے مدار کے اندر یسبحون تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، چلنے والی ہے۔ یہ چند دن پہلے چاند گرہن لگا، کیسے چاند گرہن لگ گیا؟ یہ سیارے ایک دوسرے کے ساتھ آگے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی سورج اگر زمین اور چاند کے درمیان میں آ جائے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے، جیسے ہماری سائنس کہتی ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ، سائنس تو ہمیں کچھ عرصہ پہلے یہ پروو کر رہی ہے نا کہ فضا کے اندر ایک پوری کی پوری دنیا آباد ہے اور اس طرح کے سیارے پھر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں پہلے ہی بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اس فضا کے اندر اپنے اپنے طے شدہ مدار کے اندر وہ تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اپنی اپنی سپیڈ پہ نظر آ رہی ہے۔ ہر سیارے کی اپنی سپیڈ ہے، وہ اپنی سپیڈ کے مطابق چل رہا ہے۔ سائنس ہمیں آج پروو کر رہی ہے۔ یعنی ایسی آیات کے بعد بھی کیا یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا عذر ہے کہ ہم اللہ کو نہیں پہچانتے؟ ایسی کمال اللہ نے پورے کا پورا نظام شمسی اور علم فلکیات اس کے اندر بیان کر دیا، اگر کوئی بندہ اس کو تلاش کرنا چاہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا، اور نہیں ہم نے بنایا۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ مشرکین مکہ کو ایک طرح سے یہ چیلنج دے رہے ہیں۔ فرمایا وما جعلنا، اور نہیں ہم نے بنایا، لبشر، کسی بھی انسان کے لیے، من قبل کا، آپ سے پہلے، الخلد، ہمیشگی۔ آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی انسان کو ہمیشگی نہیں بخشی۔ افئن مت، کیا جب آپ فوت ہو جائیں گے، فہم الخالدون، تو کیا وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے؟ اصل میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں ہجرت حبشہ کے بعد، ٹھیک ہے جی، ہجرت حبشہ کے بعد۔ اور ہجرت حبشہ کے اندر آپ جانتے ہیں کافی مسلمان تھے اور مشرکین مکہ کے کافی سارے گھروں کے نوجوان ہجرت حبشہ کے اندر ہجرت کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بد دعائیں کرنے لگ گئے۔ جیسے ہمارے ہاں بد دعا کرنی ہو تو کہتے ہیں جی اللہ کرے اس کو موت آ جائے، تو ایسی موت کی بد دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نعوذ باللہ یہ کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان بد دعاؤں کا جواب آگے سے دیا، فرمایا کہ افئن مت، کیا اگر آپ فوت ہو جائیں، یعنی اے نبی اگر آپ دنیا سے رخصت ہو بھی گئے تو فہم الخالدون، کیا یہ مشرکین مکہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں؟ آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو نہیں چھوڑا، نہ آپ کو چھوڑیں گے، نہ ان لوگوں کو چھوڑیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ نے ذائقے کا لفظ استعمال کیا، یہ میرا پوائنٹ نوٹ کیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ ذائقہ اللہ تعالیٰ نے کہا، ذائقہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ یاد رکھیں ہم جب کوئی چیز کھاتے ہیں نا تو ہمارے کھانے کا ہر بندے کے منہ میں جو ٹیسٹ ہے نا وہ الگ الگ آتا ہے۔ ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق چیز کا ٹیسٹ لیتا ہے، سب کا ٹیسٹ اور ذائقہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ گو کہ سالن یا کھانا یا چیز ایک ہی طرح کی بنی ہو، سب کا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ ذائقۃ الموت کو، اس موت کے ساتھ ذائقہ کو موت کے ساتھ کیوں جمع کیا؟ اس لیے کہ انسان کی موت بھی، یعنی ہر انسان اپنے اعمال کے بقدر موت کا ذائقہ چکھے گا۔ جس انسان نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کی موت بڑی آسانی کے ساتھ واقع ہو جائے گی، اس کو تکلیف نہیں ہوگی، ہلکی سی سوئی چبھی اور اس کی جان نکل کے اللہ کے حوالے۔ اور جس انسان نے برائیاں اور بدکاریاں اور مشرک رہا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا، اس کی موت اسی طرح سے تکلیف کے ساتھ گزرے گی۔ لہذا ذائقے کو موت کے ساتھ جوڑنے کا شاید ایک مقصد یہ نظر آتا ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے بقدر موت سے لطف اندوز ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہماری جان آسانی کے ساتھ نکالے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تم کو آزماتے ہیں، بِالشَّرِّ، کسی برائی کے ساتھ یعنی شر کے ساتھ، والخیر، اور خیر کے ساتھ، فتنةً، آزمانا۔ ہم آپ کا اختبار لے، ہم آپ کو دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں۔ اولادیں آپ کو دی ہیں، مال آپ کو دیا ہے تو یہ بھی آزمائش ہے۔ اولاد آپ سے چھین لی ہے، ماں باپ آپ سے چھین لیے ہیں، مال آپ سے چھین لی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَيْنَا، اور ہماری طرف ترجعون، تم سب کا لوٹنا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ، وَإِذَا، اور جب، رَآكَ، وہ دیکھتے ہیں آپ کو، وہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں، الَّذِينَ، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ، نہیں وہ پکڑتے آپ کو، إِلَّا مگر، ہزواً، مذاق۔ یہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں نبی، ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ شغل میلہ لگا کے رکھنا اور آپ کے ساتھ مذاق کرنا، آپ کے ساتھ مذاق کرنا۔ اور مذاق کرتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی بڑی عجیب بات اللہ فرما رہے ہیں، مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي،
کیا یہ وہ شخص ہے یذکرو جو باتیں کرتا ہے آلہتکم تمہارے معبودوں کی، یعنی حقارت کے ساتھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے ہیں، ہمارا تو کنبہ قبیلہ، ہمارا خاندان اور ہم بڑے ہیں. یہ وہ شخص ہے حقارت کرتے ہوئے، یہ وہ شخص ہے جو اپنی زبان پہ تمہارے پاک اور بڑے بڑے اچھے معبودوں کا نام لے کے آتا ہے حقارت کرتے ہوئے. اللہ کہتے ہیں وہم اور وہ بذکر الرحمن رحمان کا ذکر کرنے سے ہم کافرون وہ انکار کرتے تھے. خلق الانسان اللہ فرماتے ہیں خلق کا پیدا کیا گیا الانسان انسان کو من عجل جلدی کے اوپر، یعنی انسان جلدی پر پیدا ہوا. تھوڑی سی بات نہیں ہوتی تو بدوائیں دینا شروع کر دیتا ہے، تھوڑی سی پریشانی نہیں آتی تو جناب جزا فضا شروع کر دیتا ہے. ہر کام میں جلد بازی ہے. جیسے مشرکین مکہ یہ بات کرتے تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے بھائی اگر تم اتنے سچے ہو تو ہمارے اوپر وہ لے آؤ عذاب جو تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے اوپر عذاب لے کے آؤں گا. جلدی کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں سأریکم فرمایا ان قریب میں دکھاتا ہوں تمہیں آیاتی میری نشانیاں فلا تستعجلون پس تم میرے بارے میں جلدی نہ کرو، تم جلدی نہ کرو، میں تمہیں ان قریب ساری کی ساری نشانیاں دکھاؤں گا. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. جلدی مچا رہے ہیں، جلدی کہہ رہے ہیں بس جلدی تم جو عذاب کا وعدہ کر کے بیٹھے ہو نا وہ ہمارے اوپر لے آؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، ان قریب تمہیں وہ ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، ذرا جلدی نہ کرو، اپنے ٹائم پہ آئیں گی. اور یہ باتیں وہ آگے سے کرتے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں لو یعلم الذین لو کاش یعلم وہ جان لے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا حینا جس وقت لا یکفون وہ نہیں روک سکیں گے عن وجوہہم اپنے چہروں سے النار آگ کو. اللہ اکبر کبیرہ. کیسی یعنی زبردست آیت اور کیسی زبردست بات ہے. واللہ میں آپ کو بتاؤں میں نا یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، میں ایک دن رات کو لیٹا ہوا تھا، خود ہی اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تھوڑا سا. میں لیٹا ہوا تھا تو ابھی نیند نہیں آئی تھی تو تھوڑا میں سوچ رہا تھا، تو لیٹے لیٹے میں نے سوچا کہ مثال کے طور پہ میں مر جاؤں ابھی، تو میں اپنا حلقہ احباب کو تلاش کرنے لگ گیا کہ میں اگر مر جاؤں تو میں تھوڑی دیر پہلے میں اپنے ایک دوست کے پاس سے اٹھ کے آیا تھا، میرا بڑا قریبی دوست ہے. تو میں نے کہا اس کو کتنا فرق پڑے گا، 3 دن 4 دن وہ میری باتیں شاتیں کرے گا، اس کے بعد ختم. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد میری بیوی اور بچوں کو کیا فرق پڑے گا، میری بیوی کو شاید ہو سکتا ہے کوئی نیا شوہر مل جائے، اس کی شادی ہو جائے، بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذمہ دار بنا دے گا، وہ بھی بڑے ہو جائیں گے، پل پل جائیں گے، آگے نکل جائیں گے. 4 دن میرا تذکرہ ہوگا. پھر میرا بزنس ہے. اچھا میرا بزنس حالانکہ میرے بزنس میں میری بڑی گرفت ہے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میرا حلقہ احباب بڑا وسیع ہے. اچھا مثال کے طور پہ میں وہاں سے میں فوت ہو جاتا ہوں تو میرے بزنس کو کیا فرق پڑے گا. چند ایک لوگ ہوں گے جو یعنی چند دن ہوں گے جو میرے بارے میں وہ باتیں کریں گے، اور چند لوگ ہوں گے جو میرے بارے میں باتیں کریں گے تھوڑے دن کے لیے. اس کے بعد میری جگہ پہ بزنس میں بھی کوئی بندہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. تو نتیجہ میرے پاس یہ نکلا سوچ بچار کے بعد واللہ عالم، تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ انسان کے مرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ اس کا تذکرہ 5 سے 7 دن ہوتا ہے. 5-7 دن بعد اس کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے لوگوں سے، اور آپ کی جگہ پر 100% کوئی نہ کوئی اور بندہ آ کے بیٹھ چکا ہوتا ہے. آپ ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کا تذکرہ 7 دن بعد تسلسل کے ساتھ ختم ہوتا ہے. پھر کبھی کبھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے کسی موقع کے اوپر، کسی شادی پر، کسی فنکشن کے اوپر، کسی باتوں کے دوران تھوڑا سا آپ کا تذکرہ ہو جائے گا. ایک جنریشن آپ کو یاد کرے گی اور اس کے بعد والی جنریشن آپ کو ویسے ہی بھول جائے گی. ختم. انسان اتنا ہی ہے اگر وہ سوچ لے تھوڑا سا. اللہ اکبر. یعنی میں بڑا دنگ ہوا اس بات سے. میں نے کہا یار مطلب آخر بندہ اتنی سی زندگی کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے، اس نے مرنا ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہے جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، کیا کرنا ہے کوئی فکر ہی نہیں. اتنا ٹائم ہی ہے. میرے مرنے کے بعد 7 دن ہے، میرے 6-7 دن گپ شپ کے، اس کے بعد مجھے بھلا دیا جائے گا. تو میں کہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. تھوڑا سا غور کرنا چاہیے انسان کو، یاد کرنا چاہیے کہ مطلب آخر میری کتنی اہمیت، کتنی حیثیت ہے میری. اتنی سی ہے بس، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ مشرکین مکہ کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں، فرمایا لو یعلم الذین کاش کہ یہ لوگ جان لیں کافروا جنہوں نے کفر کیا حین اس وقت کو لا یکفون کہ وہ نہیں روک سکیں گے عن وجوہہم النار اپنے چہرے سے آگ کو، ولا عن ظہورہم اور نہ اپنی پشتوں سے اس آگ کو روک سکیں گے، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. ایک ایک آیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے بتائی ہوئی ہے. بلکہ اللہ فرماتے ہیں بلکہ تأتیہم
وہ آئے گا ان کے پاس بغتتاً اچانک، فتبہتہم، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ حیران کر دیے جائیں گے، فتبہتہم، وہ حیرانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے، فلا یستطیعون، تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے، ردہا، اس کو لوٹانے کی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اس کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کا عذاب اچانک انسان کے اوپر آ جائے تو انسان اس کو دور نہیں کر سکتا، نہ انسان اس سے مہلت مانگ سکتا ہے، اور اگر موت انسان کے پاس آ جائے تو نہ انسان اس موت کو دور کر سکتا ہے، اور نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، میں تیرے راستے میں کچھ خرچ کر کے تیری رضا اور خوشنودی کو پالوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اُسْتُہْزِئَ، مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ، رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ اے نبی اگر آپ کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء جتنے بھی آئے تھے نا ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا۔ فحاقہ، تو نتیجہ کیا نکلا؟ گھیر لیا، بالذین، ان لوگوں کو، ساخروا، جنہوں نے مذاق کیا تھا، منہم، ان سے، ما کانوا، اس سے جو بہی یستہزئون، وہ مذاق کرتے تھے، یعنی جس چیز کا انہوں نے مذاق بنایا تھا اسی چیز نے ان کو آ کے گھیر لیا۔ اللہ کے عذاب کو وہ مذاق بنا کے بیٹھے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ مذاق اڑانا ہے نا اللہ کے عذاب کا، جاؤ یار تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا، اور اللہ نے کیا کیا؟ اسی عذاب کے ذریعے ان کو بدر کے اندر کنووں میں گروا دیا۔ وہ عذاب ان کے پاس ہے، جس چیز کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا اللہ نے اسی مذاق کو لوٹا کے ان کے اوپر عذاب کے طور پہ مسلط فرما دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے، من یکلؤکم، کون ہے جو تمہیں بچائے گا یا پناہ دے گا، یکلؤکم، تمہاری نگہبانی کرنے والا، کل من یکلؤکم، کون ہے تمہاری حفاظت اور نگہبانی کرنے والا، تمہیں بچانے والا، باللیل، رات کے وقت، والنہاری، اور دن کے وقت، من الرحمن، رحمان سے، یعنی اللہ کا عذاب اگر دن کے وقت یا رات کے وقت تمہارے پاس آ جائے تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ فرمایا بلکہ ہم وہ، عن ذکر ربہم، اپنے رب کے ذکر سے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، روح گردانی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے بندے کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ام لہم، یا ہیں ان کے لیے، آلہۃ، کوئی الہ، تمنعوہم، جو ان کو بچا سکیں، من دوننا، ہمارے علاوہ، یعنی ہمارے سوا کوئی اور بھی ان کا الہ ہے جو ان کو بچا سکے، لا یستطیعون، وہ نہیں طاقت رکھتے، نصر انفسہم، اپنے آپ کی مدد کرنے کی، ولا ہم، اور نہ ہی وہ ہیں، منا، ہم سے، یصحبون، یعنی نہ ہی وہ کیا، ہمارے وہ کوئی ساتھی یا ہمارے تائیدی بندے ہیں، ہم نے ان کے اوپر کوئی تائید یا کوئی ساتھی ان کو نہیں بنایا، وہ تو اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ اور یہ اتنی لاجیکل بات ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے نا، آپ دیکھیں مشرک جیسا بھی ہو اس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب یہ جو پتھر کے معبود بنا کے ان کو پوج رہے ہیں، چاہے پتھر زمین پہ لیٹا ہوا ہے یا چاہے پتھر دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے، کسی بھی صورت میں جو بندہ اس پتھر کو پوج رہا ہے وہ پتھر کیا نکل کے مدد کرنے پہ قادر ہے؟ اگر اس پتھر کو توڑ دیا جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا آگے واقعہ آ بھی رہا ہے، تو وہ تو اپنے آپ کو بچانے پہ قادر نہیں ہے، آپ کو کہاں سے بچائے گا؟ یہاں پہ ہمارے ہاں عجیب و غریب آپ نے ایک فلاسفی ہے کہ زندہ بندہ ہو تو کہتے ہیں جی وہ کئی لوگوں کے کاموں کے محتاج ہوتا ہے، جب وہ منو مٹی کے نیچے چلا جائے تو ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں جی اب اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے سارے خدائی اختیارات دے دیے ہیں۔ کیسی کیسی عجیب بات ہے، شیطان ہمارے ساتھ کیسے کھیل رہا ہے، کیسی ہماری عقل کو معاف کر کے رکھا ہوا ہے اس نے، ہم سمجھتے ہی نہیں ان باتوں کو۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں بل متعنا، بلکہ متعنا، ہم نے فائدہ دیا، ہم نے ان کو دنیاوی، بل متعنا، بلکہ ہم نے فائدہ دیا، ہؤلاء، ان کو، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ طال، لمبی ہو گئی، علیہم، ان پر، العمر، عمر، ہم نے ان کو پوری زندگی، لمبی عمر کے اندر بڑے بڑے فائدے، زیبائش اور آسائشیں عطا کر دی۔ افلا یرون، کیا وہ یہ بات نہیں دیکھتے، انا، کہ ہم نأتی، لا رہے ہیں، الارض، زمین کو، ننقصها، ہم اس کو کم کر رہے ہیں، من اطرافها، اس کے کونوں سے، ہم اس کی سائڈوں سے اس کو کم کر رہے ہیں، افہم الغالبون، تو کیا وہ غالب آنے والے ہیں؟ کیا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم زمین ان پہ تنگ کرتے آ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ میں پہلے غزوہ بدر ہوا، پھر احد ہوا، پھر خندق ہوا،
پھر اس کے بعد باقی غزوات ہوئے، پھر صلح حدیبیہ ہو گئی. ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ زمین ان کے لیے روز بروز تنگ ہوتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ غالب نہیں آ سکتے. قل کہہ دیجئے انما بے شک انذرکم میں ڈراتا ہوں تم کو بالوحی وحی کے ساتھ، ولا یسمعو اور نہیں سنتا الصم کون جو بہرا ہوتا ہے، الدعاء پکارنے کو، کسی بھی پکار کو بہرا آدمی نہیں سن سکتا. اذا جب ما ینذرون وہ کیا ہوتے ہیں، اذا جب ما ینذرون انہیں ڈرایا جائے، ڈرائے جانے ایسا آدمی جو بہرا ہے اس کو جتنا مرضی ڈراتے رہیں وہ کبھی بھی اس پکار کو سنے گا نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مثال اس طرح سے دی ہے گویا کہ وہ بہرے ہیں، جتنی مرضی ان کے پاس باتیں آ جائیں وہ کبھی بھی اللہ کی طرف لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. وَلَئِن اور اگر مَسَّتْهُمْ چھوئے گی ان کو نفحۃ کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ میں لے لینا، من عذاب ربک تیرے رب کی عذاب، تیرا رب اگر ان کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے، لا یقولن تو البتہ ضرور بضرور وہ کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس کاش، انا کننا ظالمین کہ وہ ضرور کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت یا ہمارا افسوس ہمارے لیے، بے شک ہم تو ظالم لوگ تھے، ہم تو ایسے تھے جو ظلم کر. اب یہاں پہ کیا ہے، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، یا ویلنا ہائے افسوس انا کننا ظالمین ہم تو ظلم کرنے والے لوگ تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ مثال بیان فرمائی. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا وَنَضَعُ اور ہم لگائیں گے کیا الموازین، موازین یہ میزان کی جمع ہے، میزان کہتے ہیں ترازو کو اور موازین اس کی جمع آتی ہے. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ یعنی مسئلہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک طرح کا میزان یا ایک طرح کا ترازو نہیں ہوگا، مختلف طرح کے ترازو ہوں گے. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کس قسم کے ہوں گے. بعض ہو سکتا ہے بعض ایسے ترازو ہوں جن کے اندر صرف اعمال کو تولا جائے، بعض ایسے ترازو ہو سکتے ہیں جن کے اندر صرف انسان کے جسم کو تولا جائے، بعض ایسے ترازو ہو سکتے ہیں جن کے اندر دفتروں کو تولا جائے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، کیسے وہ کرتا ہے یہ معاملہ یہ اللہ جانتا ہے. ہم صرف اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ترازو قائم ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ اور ہم قائم کریں گے الموازین ترازوؤں کو، القسط انصاف کے ترازو قائم ہوں گے، لیوم القیامہ قیامت کے دن. فلا تظلم پس نہیں ظلم کیا جائے گا، نفس کسی بھی جان کے اوپر، شیئن کچھ بھی. یعنی یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر انسان کی کوئی رشوت کام نہیں آنے والی. یعنی اگر کوئی کہہ دے نا کہ میں جج خرید لوں گا اور جج کو پیسے دے کے میں اپنے حق میں فیصلہ کروا دوں گا، تو یہ وہ دن ہے جس کے اندر اگر کوئی دنیاوی جج بھی تھا وہ ناانصافی کرنے والا تھا، اللہ اس کو اپنے اس سچی عدالت کے اندر کھڑا فرمائے گا. فلا تظلم کسی جان پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کو کھڑا کرے گا، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ لگائے گا اور اسے کہا جائے گا تو ٹکر مار، وہ اس کو ٹکر مارے گی، اس کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. انصاف کا ترازو اس حد تک مکمل بہترین انداز کے ساتھ قائم ہوگا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ اور اگرچہ ہے مثقال وزن حبتن ایک دانے کے برابر، من خردل رائی کے، اتینا ہم لائیں گے بہا اس کو. فرمایا کہ اگر ایک انسان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اس نے عمل کیا ہوا اچھا یا برا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کھینچ کے انسان کے سامنے لے آئیں گے. اور رائی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں یعنی سرسوں کا جو دانہ ہوتا ہے نا اس کو رائی کہا جاتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے رائی یہ لکھا ہے کہ جب ہم کوئی کھڑکی یا دروازہ کھلا ہوتا ہم دیکھتے ہیں اور اس کے اندر سے سورج کی شعائیں آ رہی ہوتی ہیں، ان سورج کی شعاؤں کے اندر آپ کو بڑے باریک باریک ذرات اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ رائی سے مراد یہ سورج کی شعاؤں کے اندر نظر آنے والے وہ ذرات ہیں. اتنا باریک عمل بھی اگر کسی انسان نے کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی لا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دے گا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَفَا بِنَا اور ہم کافی ہیں، حاسبین حساب لینے والے. پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق آتَيْنَا ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون اور ہارون کو، الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز، وضیاءً اور روشنی عطا کی، وذکراً اور ذکر عطا کیا، کن کے لیے؟ للمتقین یعنی نصیحت عطا کی کن کے لیے؟
للمتقین تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے، الذین یہ وہ لوگ ہیں، یخشون وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب غیب میں، وہم اور وہ ہیں، من الساعہ اس من الساعۃ قیامت کے حوالے سے، مشفقون ڈرنے والے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان غیب کی حالت میں ڈرے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو غیب کی حالت میں ڈرنا یہ ہے کہ انسان جب تنہائی میں جائے تو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل والے ترازو پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات کو جانتے ہیں کہ جو بندہ جو بھی عمل کرے گا اللہ اس کو اٹھا کے لے آئے گا۔ اللہ سے بغیر دیکھے خوف کو محسوس کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھنے والا ہے اور میرے اعمال کو مکمل طور پہ میرے رجسٹروں کے اندر درج کرنے والا ہے، میری زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کے CCTV کیمراز کے اندر محفوظ ہو رہا ہے، اور قیامت کے حوالے سے انسان ڈرنے والا ہو کہ کوئی نہ کوئی ایسا دن ضرور قائم ہوگا جس دن سارے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہذا اور یہ ذکر یعنی نصیحت، مبارک بابرکت ہے، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا، افانتم کیا تم لہو اس کے ہو، منکرون انکار کرنے والے، کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو، کیسے تم اس کا انکار کرنے والے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق آتَيْنَا ہم نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت، یعنی ہم نے فہم و فراست عطا کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، من قبل اس سے پہلے، وکننا اور تھے ہم بھی اس کے ساتھ، عالمین جاننے والے، ہم اس کو جاننے والے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یعنی ان کی بڑی عمر سے پہلے فہم و فراست عطا فرما دی تھی، اور وہ فہم و فراست کا نتیجہ تھا اذ جب قالا کہا انہوں نے، لابیہ اپنے باپ سے، وقومی اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل یہ کیا مورتیاں ہیں، التی وہ، انتم تم لہا ان پر، عاکفون بیٹھنے والے ہو، تم ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والے ہو، یہ مورتیاں کیا ہیں، کیا ان کی حیثیت اور کیا ان کی اوقات ہے جن کے سامنے تم بیٹھے ہوئے ہو اور جن سے تم ڈرتے ہو، جن سے تم خوف محسوس کرتے ہو، جن سے تم محبت کرتے ہو، جن سے تم امید رکھتے ہو کہ تمہیں کچھ دینے والی ہیں، کیا ہے یہ مورتیاں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آگے سے، اب یہ بڑا نا، جتنے بھی دیکھیں برائی کے کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی لاجیکل مثال نہیں ہوتی، کوئی ٹھوس دلیل، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا، جیسے اللہ نے فرمایا نا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، یہ اس کی آپ کے سامنے عملی وضاحت آ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہ کیا یار تم لوگوں نے مورتیاں بنا کے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہو، اس کے سامنے تم حاجات اور منتیں مانگ رہے ہو۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ان کے پاس جواب تھا ہی نہیں کوئی۔ قالو کہنے لگے، وجدنا ہم نے پایا، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، لہا ان کے لیے، عابدین عبادت کرنے والا، ہمارے آباء و اجداد اس کی عبادت کرتے تھے، بس ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ نو لاجکس، نو منطق، نو حکمت، کوئی ایسی چیز نہیں جو ان کے پاس تھی جس کا وہ جواب دیتے۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے، آج بھی آپ کسی آدمی کو اگر یہ کہیں گے کہ جناب آپ یہ عمل کر رہے ہیں، یہ عمل اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے، تو وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے، بلکہ وہ فوراً آگے سے کیا کہے گا، وہ بھائی ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں، ہم اس سے بات نہیں آ سکتے، ہم یہی کام کریں گے۔ تو ہر خراب کام کرنے والا آدمی دلیل اللہ اور اس کے رسول کو شاید نہیں بناتا، بلکہ اس کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے میرے خاندان والے ایسے کرتے ہیں جی لہٰذا میں بھی ایسے کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں قال، فرمایا کہ لقد البتہ تحقیق، یعنی وہ کہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لقد البتہ تحقیق، کنتم تم و آباؤکم، انتم تم و آباؤکم تو تمہارے آباء و اجداد، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں تھے، تم بھی کھلی گمراہی میں ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی خراب اور کھلی قسم کی گمراہی کے اندر تھے۔ آگے سے وہ جواب دینے لگے، قالوا انہوں نے کہا، اجئتنا کیا تو ہمارے پاس لایا ہے، بالحق کی کوئی حق، ام انت یا تو ہے، من اللاعبین ایسے شغل میلہ لگانے والوں میں سے، تمہارے پاس بھی بھائی کوئی بات ہے، کوئی دلیل ہے تو دو ہمیں دو، تم جو ہمارے بتوں کو اتنی عبادت کر رہے ہو، کیا تم بھی کوئی ٹھوس دلیل لے کے آئے ہو، یا تم ایسے ہی ہمارے بتوں کا صرف مذاق اڑانے کے لیے اور کھیل تماشا کرنے کے لیے آ گئے ہو؟ قالا تو انہوں نے کہا، بر ربکم بلکہ تمہارا رب کون ہے، رب السماوات والارض آسمان اور زمین کا رب، تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کو نا اللہ نے بڑی فراست سے نوازا تھا. آپ جانتے ہیں وہ سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھا ہے نمرود کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی. اس نے کیا کہا تھا؟ میں بھی قتل کر سکتا ہوں, میں بھی زندہ کر سکتا ہوں, مار سکتا ہوں. تو کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے. فبوہت الذی کفر, اللہ کہتے ہیں کفر جو تھا وہ نامراد ہو گیا, نست و نابود ہو گیا, اس کو منہ کی کھانی پڑی. اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل ربکم, بلکہ تمہارا رب اور حقیقی رب کون ہے؟ رب السماوات, جو آسمانوں کا رب ہے, والارض, اور زمینوں کا رب ہے, الذی, وہ, فطرہن, جس نے اس کو پیدا کیا. زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا, زمین و آسمان کا رب اصل میں تمہارا رب ہے. وَأَنَا, اور میں, عَلَى ذَلِكُمْ, اس بات پر, مِنَ الشَّاهِدِينَ, گواہی دینے والوں میں سے ہوں. میں اس بات پہ گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا رب وہ زمین و آسمان کا خالق ہے, تمہارا رب وہ زمین و آسمان کا مالک ہے, جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور زمین و آسمان کو بھی پیدا کیا, وہ تمہارا رب ہے. اور میں اس بات پہ گواہی دیتا ہوں, وَتَاللَّهِ, اور اللہ کی قسم, لَأَكِيدَنَّ, البتہ ضرور بضرور میں تدبیر کروں گا, اصنامکم, تمہارے بتوں کے لیے, بعد, اس کے بعد, ان تولو, کہ جب تم مڑ جاؤ گے, مدبرین, پیٹ پھیر کے جانے والے, یعنی جب تم جانے والے ہو جاؤ گے پیٹ پھیر کے یہاں سے, تو میں تمہارے جو بت ہیں نا ان کے ساتھ چھول میلہ لگانے والا ہوں. اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا جو ہم انشاءاللہ باذن اللہ کل مکمل کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اشارتاً یہ بات کہہ دی اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے کہ کوئی نہیں, جب تم نے جانا ہے میلے کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں, تمہارے بتوں کا جو میں حال کروں گا وہ تم دیکھو گے انشاءاللہ باذن اللہ. تو یہاں سے انشاءاللہ باذن اللہ ہماری یہ بات کا کل آغاز ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اور پڑھایا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.